معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے میں اور آپ اللہ کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، باقی کوئی دین نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک دین ہے، اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی دین آئیں گے وہ باطل ہیں، دین ایک ہی ہے، اور قیامت تک جو دین رہے گا اسے قرآن نے اسلام کہا ہے۔ اسے نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ مٹے گا کل قیامت کے دن تک، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرا جو دین ہے، جو رب نے تمہیں دیا ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام نام ہے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کو مان لینا، اور انہوں نے جو چیز منع کی ہے ان سے رک جانے کا نام اسلام ہے۔ یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ جو رب نے روک دیا رک جاؤ، جو رب نے حکم دیا کرو تو وہ کرنے لگو، تو یہ سارا اسلام ہے۔ اسی میں ساری فقیری ہے، اسی میں سارے درجات ہیں، اسی میں رب کا قرب بھی ہے، اور اسی میں قرب مصطفیٰ بھی۔ بڑے بڑے اس دنیا میں دین آئے، مٹ گئے یا مٹ جائیں گے، ان کے بانی مٹ گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرا جو اسلام ہے، جو دین ہے، وہ اسلام ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے تم کیوں روکتے ہو؟ اگر کوئی اللہ کے راستے پہ آنا چاہتا ہے تو تم اس کو کیوں روکتے ہو؟ من آمن تبغونہا عوجا، یہ قرآن ہے جی۔ کوئی اللہ کے راہ پر آئے یا کوئی اسلام پر آنا چاہے تو تم اس کو روکتے ہو۔ لما تصدون عن سبیل اللہ، تمہیں تکلیف کیا ہے، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، لما، کیوں، یہ کیوں کے لیے آتا ہے، کیوں روکتے ہو اس بندے کو جو اللہ کی راہ میں آنا چاہتا ہے؟ اور من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، تم خود اس بات پر گواہ ہو کہ تم نکتہ چینی کرتے ہو، کجی نکالتے ہو کہ کہیں یہ اللہ کے راستے میں نہ آ جائے، تم ہیلے بہانے کر کے اللہ کے راستے سے کیوں ہٹاتے ہو؟ اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ قرآن پاک ہے۔ پوری روئے زمین پر ملک پاکستان مدینے کی طرز پر بنایا گیا تھا، ریاست مدینہ کے نام سے، اور اس کے نام کے شروع میں اسلام کا لفظ آیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس میں اسلام کی بات ہی بندہ کرے تو اچھی لگتی ہے۔ سب سے پہلے جو حق ہیں وہ اسلام کا حق ہے، ساری انسانیت کے حقوق بعد میں ہیں، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، سب سے بڑا حق اسلام کا ہے، سب سے بڑا حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کے حقوق کوئی نہیں اپناتا اور یہ کہہ کر کہ مسلمانوں کے حقوق ہیں، رب کے حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو سب سے بڑا مجرم کائنات میں اسے تصور کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے رب کے حق چھوڑ کر بندوں کی بات کو مانا اور تسلیم کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے حقوق ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نفلی صدقات و خیرات کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ حق ہے کہ اللہ کی بندہ بندگی کرے، عبادت کرے۔ لیکن رسول اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، ہر اچھے کام پہ عمل کرنا، یہ تو اللہ کے حق ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے حقوق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے حقوق یہ ہیں
ان کی ختم نبوت کا دفاع کیا جائے اور ان کی ناموس رسالت پر دل و جان سے بڑھ کر پہرا دیا جائے، یہ رسول اللہ کے حقوق ہیں۔ لیکن افسوس، یہ یاد رکھنا، مجھ سے بھی اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اسلام پر حملے ہوتے رہے تو تم نے اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کوشش کی تھی؟ نماز پڑھنا تو تیرے لیے تھا، روزے رکھنا تو تیرے اپنے لیے تھا، تو احسان نہیں کر رہا تھا اللہ پر۔ عبادتیں کرنا اور اچھے کام کرنا وہ تو اپنی آخرت کو بہتر کر رہا تھا، تو نے اسلام کے لیے کیا کیا تھا؟ تو نے اسلام پر جب مشکل وقت آیا تو اپنے گھر میں بھی اسلام داخل نہ کر سکا، اور حکومت وقت اسلام کی آج دھجیاں اڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جس ملک کو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، ساری دنیا کے ملکوں میں واحد پاکستان وہ ملک ہے جسے اسلامی ریاست کا نام دیا گیا۔ اسی اسلامی ریاست میں جو سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے اور ان قریب قومی اسمبلی اور وفاق نے کر کے اسے پاس کر دینا ہے، وہ تو آپ حضرات کو علم ہی ہے کہ جو بچہ 18 سال سے پہلے جو بندہ، ویسے تو آج 9 10 سال 11 12 سال میں بچہ جوان ہوتا ہے، 18 سال کی عمر سے پہلے جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، جو لڑکا بچہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا کلمہ تصور نہیں کیا جائے گا، 18 سال تک اسے غیر مسلم ہی تصور کیا جائے گا۔ اور 18 سال کے بعد کوئی قادیانی اگر کلمہ پڑھتا ہے کسی مولوی کی تقریر سن کر، کسی اللہ کے نیک بندے کی تبلیغ، یہ قانون ہے جی جو پاس ہوا ہے، کوئی کلمہ پڑھ لیتا 18 سال کے بعد کوئی قادیانی کو اللہ ہدایت دے اور وہ مسلمان ہونا چاہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ کسی بندے کی تبلیغ سے 18 قادیانی مسلمان دیکھا ہوگا آپ نے، لیکن قادیانیوں نے یہ راستہ بھی بند کیا، چونکہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، اور ان لوگوں نے ساری زندگی اسلام کی بات نہیں کی، اسلام کا لبادہ پہن کر، لباس خضر ڈال کر، اپنے لیے لباس خضر اوڑھ کر اسلام کی ہمیشہ اسلام کے ساتھ غداری اور ناموس رسالت جیسے مسئلے کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جسے وقت کی عدالتیں گستاخہ ثابت کر چکی تھی کہ یہ گستاخ ہے، جس کے لیے غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، جو پاکستان کے قانون کے مطابق گستاخہ تھی، اسے باہر بھیج کر یہ بک بک کی جاتی ہے کہ ہم نے یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ یہ اعزاز نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی طرف سے لعنت کا توق ہے جو تمہارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور پھر آئے دن آج یہ پاکستان کا قانون ہے، میں جو شرم آتی ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہوئے، میری اور آپ کی بیٹی یا بہن اگر کسی اپنے یار کو گھر میں لے کر آ جائے تو ملک پاکستان کا یہ قانون ہے، اگر بھائی اب اس کی والدہ، اس کا والد اگر روکے گا تو 6 مہینے کے لیے اس کے والد کو سزا ہے۔ تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو ایک جوان لڑکی کے یار کو کیوں روک رہا ہے اپنے گھر آنے سے؟ والدین کو حقوق اب نہیں حاصل کہ اپنی بیٹی کو روک سکیں۔ بیٹی اگر اپنے یار کو گھر میں لاتی ہے تو قانونی لحاظ سے بل پاس ہو چکا ہے، والدین اولاد کو نہیں پوچھ سکتے، اور پوچھیں گے اور ان کی دل آزاری کریں گے تو والدین کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کا قانون ہے۔ غدار وہ نہیں ہے، یاد رکھنا، جنہوں نے یہ قوانین بنائے ہیں، غدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو آگے لایا ہے اور ووٹ دے کر ان کی مدد کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی ظالم کی مدد کی، حتیٰ کہ کسی کو صرف نیزہ اٹھا کر دے دیا، فرمایا اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی ظالم کے ظلم میں شریک تھا۔ آج وہ لوگ شریک ہیں جو آج قوانین اسلام، قرآن اور حدیث کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ 18 سال کے بعد اگر کوئی عیسائی، کوئی قادیانی اسلام کی طرف راغب ہو کر کلمہ پڑھتا ہے تو 7 دن تک اسے انٹرویو اس سے لیا جائے گا، 60 دن تک، 90 دن تک اس کو کتابیں دی جائیں گی، اس کا جو اپنا مبلغ ہے اس کو سمجھائے گا کہ تو یہ دین نہ چھوڑ، 90 دن تک اسے پیشیاں بھگتنا پڑیں گی، اور 90 دن کے بعد اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں قادیانی ٹھیک ہوں، میں نے اسلام نہیں قبول کرنا، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ کہے میں نے کلمہ پڑھنا ہے، دوسرا بندہ اس کو یہ کہے کہ میں وضو کر کے آتا ہوں، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا کہ اس کو کلمہ پڑھانے میں تو نے جلدی کیوں نہیں کی، دیر کیوں کی ہے، چاہے جائے کہ 90 دن بندہ لگائے۔ وہ ملک پاکستان، چلو امریکہ وچ حالانکہ اتھے بھی یہ قانون نہیں،
امریکہ میں قانون ہوتا یہ تو سمجھ میں آتا، ہندوستان میں قانون بنتا تو سمجھ میں آتا، ہندوستان میں امریکہ میں یہ قانون نہیں ہے، وہاں بھی آزادی ہے، لیکن جس اسلامی ملک کو اسلامی جمہوریہ کا نام دیا جاتا ہے اس ملک میں آج یہ قانون پاس ہو جائے گا اور ہو کے رہے گا، اس لیے کہ ہم نے ایسے غداروں کو ووٹ دے کر آگے کیا ہے جنہیں اسلام کی نہیں بلکہ انگریز کو اور ہندوؤں کو خوش کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حقوق جب غصب کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب ملک پر نازل ہوگا اور ان بادشاہوں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ وہ لوگ برابر کے شریک ہیں جن لوگوں نے ان کو آگے کیا ہے، جو آج بھی ان کے سپورٹر ہیں، جو آج بھی ان کی کرسیاں اور ووٹوں کے لیے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لوگ سر پھوڑ رہے ہیں کہ میں چونکہ نون لیگ دا، میں پی ٹی آئی دا، میں پی پی دا۔ یاد رکھنا ظلم میں وہ آپ برابر کے شریک ہوں گے اگر اسلام پر ظلم ہوگا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ دوستو، اس اسلام کے لیے رسول اللہ کا سر کو پھاڑا گیا، اس اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خون مبارک اتنا نکلا کہ سرکار کی نالین مبارک تر ہو۔ اسلام کے لیے خود سرکار نے قربانیاں دی ہیں، اور اگر 18 سال 90 دن وہ بندہ غور کرے اور پھر کہے ٹھیک ہے میں قادیانی ٹھیک ہوں، عیسائی ٹھیک ہوں، تو وہ مولوی، وہ بندہ جس نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی ہے، کم از کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کے لیے اس بندے کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا کہ تو نے غیر مسلم کو مسلمان ہونے کی تبلیغ کیوں کی۔ یہ ہے ملک پاکستان، اور یہ قانون سندھ اسمبلی سے تقریباً پاس ہو چکا اور قومی میں بھی پاس ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قادیانی جو قرآن اور حدیث سن کر مسلمان ہوتے تھے، قادیانیوں نے یہ راستہ ہی بند کر دیا کہ اب جو قادیانی ہو چکے ہیں واپس اسلام کی طرف جا ہی نہ سکے۔ انہیں اتنے چکر کاٹنے پڑے عدالتوں کے کہ وہ سوچیں بھی نہ کہ ہم اسلام کی طرف راغب ہوں گے، اور بہانہ بنایا جا رہا اقلیتوں کا تحفظ ہے۔ کائنات میں ساری انسانیت ایک طرف، میرے محمد عربی نے جو غیر مسلموں کو حقوق دیے ہیں وہ ایک طرف ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے سب سے اعلیٰ و رفع ہے۔ لیکن ریاست مدینہ بنانے والی خود ہستی جو امام الانبیاء ہیں، سب سے پہلے جو بچہ مسلمان ہوا وہ مولا علی پاک، کہیے نا سبحان اللہ۔ 18 سال عمر نہیں ہوئی تھی حضرت مولا علی، اسلام میں تو یہ تصور ہی نہیں، بلکہ اسلام تو کہتا کوئی اسلام کی طرف آئے تو اسے کلمہ پڑھانے میں جو دیر کرے وہ بھی حد کفر تک پہنچ جاتا۔ چاہے جائے کہ جو بندہ اسلام لانا چاہتا ہے اس کو کلمہ پڑھانے پیر بیٹھا ہے، ہر محلے دے وچ مدرسہ ہے، تواڈے وچ ساڈے وچ بڑے بڑے اینکر تے بڑے بڑے دیندار سینے تے تھاپی مار کے کون والے اسی دیندار ہیں، ایک بندہ بھی نہیں نکلے گا باہر، ایک بندہ بھی تبلیغ کردا یا نہیں نظر آئے گا، ایک اینکر بھی حق بیانی کردا یا نہیں نظر آئے گا کہ اسلام اور حدیث کے خلاف قانون بنایا جا رہے۔ کوئی ضرورت ہی نہیں، سانو ٹکر مل رہی ہے بس ٹھیک ہے، سانو کئی ضرورت ہے اسلام دا دفاع کریے، مگر یاد رکھنا تیری تے میریاں خبر ہے قبرستانہ میں جا کے بادشاہیاں نظر مارو، وارث ہی کوئی نہیں، لوگاں دیاں قبراں ڈگیاں پئیاں، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ لاشاں باہر آئیاں نسی کی کریے، کوئی مٹی پاون واسطے تیار نہیں، کفن اڑ رہے نے، لاشاں برباد ہو رہی ہیں، مگر اج بھی جنہاں نے ناموس رسالت دا دفاع کیتا، اسلام دا دفاع کیتا، کوٹھیاں تے بنگلے نہیں بنائے، اج بھی رب تعالیٰ نے انہاں دیاں قبراں بھی آباد کر دتیاں نے، نسلاں بھی اللہ نے آباد و شاد کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ ناموس ناموس رسالت اور ختم نبوت پر اور دین اسلام پر جن لوگوں نے پہرے دیے، صبح قیامت تک رب تعالیٰ ان کے نام نہیں مٹنے دیتا، جب تک اسلام رہے گا ان کا نام زندہ اور جاوید رہے گا، لوگوں کے دلوں میں رب ان کی یاد کو زندہ فرما دیتا ہے، ان کا ذکر سننے سے بندے کو راحت پہنچتی ہے، ان کا ذکر جب بندہ سنتا ہے تو بندے کے لیے زندگی کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، لوگوں کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا اسلام اتنا آسانی سے نہیں پھیلا، رسول اللہ نے تو بچوں کو کلمہ پڑھایا، مولا علی پاک سب سے پہلے 9 سال کی عمر میں مولا علی پاک نے کلمہ پڑھایا۔ اگر ریاست مدینہ کی بات کرو تو اسلام تو کہتا مولا علی تو آج بھی پکار کے کہہ رہے ہیں میں نے تو 9 سال میں کلمہ پڑھا تھا۔ اسلام نہیں روکتا کہ کب کوئی کلمہ پڑھے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو احسان ہے کہ جن کے والدین نے اسے یہودی یا نصرانی بنا دیا تھا،
یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، رب نے اسے اسلام کی توفیق سے سر بلند فرما دیا ہے۔ دیر نہ کرو، بلکہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی آتا تھا کلمہ بعد میں پڑھاتے تھے، پہلے اس کا ماتھا چومتے تھے، کہتے تھے صدقے جائیں آ گئے ہو اسلام میں، اسلام اب تمہیں بھی عزتوں سے نواز دے گا، تمہارے ماں باپ کو بھی اللہ کی طرف سے عزتیں عطا کر دے گا۔ یہ تو اسلام ہے جی، یہ ہے اسلام۔ اسلام کلمے سے رب فرماتا ہے لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو؟ اگر کوئی اللہ کی راہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہے تو تم کیوں روکتے ہو؟ تمہارے دل میں منافقت کیا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آنا چاہے تو تم ان کو روکتے ہو؟ اس لیے یہ صرف قانون یہاں تک نہیں رہے گا، یہ بڑے بڑے ایسے قوانین کو ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، رسول اللہ کی محبت کو کم کیا جائے، اور ایک سیکولر اسٹیٹ بنے، تاکہ یہاں جو ہے وہ سارے یہ نعرہ اب لگے گا ان قریب وہ سارے دین ٹھیک نے، ان قریبا نعرہ لگنا ہے سارے دین ٹھیک نے، قادیانی بھی نعوذ باللہ صحیح نے، عیسائی بھی، سارے مذہب ٹھیک نے، کسی نے کچھ نہ کھو۔ ویسے تو عام بندے ہی کہتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اسلام اور قرآن کو کیسے بدل سکتے ہو تم؟ سراسر قرآن کے خلاف قانون بنایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف۔ کسی بندے نو کوئی پرے نہ کوئی احتجاج، چونکہ تحریک لبیک دی قیادت پکڑی، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی رولا، نہ رپا، جے قانون بنائی جاؤ، ایسے واسطے کہ جدو بندہ بغیرت ہو جائے انہوں پھر دین دا درد نہیں ہوتا، اپنی ذات دا درد ہوتا، کہ جدو غیرت ہوئے پھر دین دا درد ہوتا ہے، آدھی ذات دا درد نہیں ہوتا۔ پڑھو نا جنگ یمامہ وچ حضرت عمارہ اسماعیل صاحبہ دی عمر کنی ہے؟ اسماعیل صاحبہ دی عمر 60 سال سے، کنی عمر سے؟ 60 سال۔ حضرت عمارہ یہ وہ صحابیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا جنگ احد میں دفاع کیا تھا، اور جب تمام صحابہ بکھر گئے تھے تو رسول اللہ رو کر یہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں دائیں دیکھتا تھا تو عمارہ میرا دفاع کرتی ہوئی مجھے نظر آتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو عمارہ میرا دفاع کر رہی تھی۔ اسی جنگ میں آپ کے شوہر فوت ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ آپ کے شوہر فوت ہو گئے، تو آپ نے مسکرا کر کہا مجھے شوہر کا نہ بتا، مجھے محمد عربی کا بتا کہ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے، اس وقت کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی۔ حضرت عمارہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتی، انہوں نے قسم اٹھائی تھی میرے بیٹے کو، حضرت حبیب بن زید کو، ان کے بڑے بیٹے حضرت حبیب بن زید تھے، مسیلمہ کذاب نے اسے آگ میں ڈلوا دیا۔ مائی صاحبہ دے شوہر جنگ احد میں شہید ہوئے، حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب وال سرکار دا رکا لے کے گئے، مسیلمہ کذاب نے آگ جلوا کے انہاں دے اعضاء کاٹ کے آگ میں جلوا دیتا۔ مائی صاحبہ دا ایک پتر رہ گیا۔ جنگ یمامہ دا اعلان ہویا کہ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب نہ لڑنی ہے، ختم نبوت دا جڑا منکر ہے ان دے خلاف جنگ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ مائی صاحبہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ نا سے ہونا، ان کو لے کر جنگ یمامہ میں پہنچی اور فرمایا اس وقت تک شہید نہ ہونا جب تک مسیلمہ کذاب کا سر نہ اتار لینا، اور فرمایا یہ نہیں کہ میں بوڑھی میری 60 سال عمر ہے تو میں گھر میں بیٹھوں گا، فرمایا مجھے بھی تلوار پکڑا۔ اب مسئلہ آ گیا، مصطفیٰ کے اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہم نے رسول اللہ سے سیکھا ہے ایک فرد بھی پیچھے ہو اسلام پر حملہ ہو جائے تمہاری غیرت پھر کہاں جائے گی؟ فرمایا میں بھی جاؤں گی، بیٹا تم بھی جاؤ، میں تمہارے دودھ کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گی جب تک مصطفیٰ کے منکر کا تو سر نہیں اتار دیتا۔ پھر لوگوں نے دیکھا اسماعیل صاحبہ کو جنگ یمامہ میں 80 زخم لگے، 60 سال عمر ہو، 80 زخم لگے، ان میں 12 زخم ایسے تھے کہ اگر کسی عام بندے کو لگتے تو وہ شہید ہو جاتا۔ لیکن لوگوں کے ساتھ لڑتی ہوئی مسیلمہ کذاب کی طرف یہ مائی حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچی، دیکھا کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ اس کا سر اتار کر تلوار کو اپنے بازو سے صاف کر رہا تھا۔ ماں سجدے میں گر گئی، بیٹے کو کہا بیٹا یہ خوشی کا مقام ہے، جب ہمیں خوشی پہنچتی ہے تو ہم اللہ کے حضور سجدے کیا کرتے ہیں، فرمایا سجدہ کرو۔ ماں نے بھی سجدہ کیتا، پتر نے بھی سجدہ کیتا، لیکن جب بیٹے نے دیکھا
تو ایک بازو پر, دائیں بازو پر کپڑا چادر لپیٹی ہوئی تھی حضرت ام عمارہ نے. 80,000 کے لشکر کو چیرتی ہوئی یہ مائی صاحبہ وہاں پہنچی تھی. میرا اور تیرا اسلام کہاں گیا؟ آج تو ہمیں اپنے لیے ہے, لیکن ان کو اسلام کی فکر تھی, انہیں ختم نبوت کی فکر تھی. جب بیٹے نے کپڑا ہٹایا تو یہاں سے بازو کٹ چکا تھا, لیکن روئی نہیں کہ میرا بازو کٹ گیا. فرمایا اب اسلام پر مشکل وقت ہے, ہم اپنے درد بھول جاتے ہیں جب اسلام پہ مشکل وقت آتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے دیکھا تو وہ کانپ اٹھے. اتنا درد ہونے کے باوجود آپ پریشان نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید نے زیتون کے تیل کو جو ہے وہ آگ پر گرم کیا. آپ فرماتے ہیں جب بازو کٹا تھا تو مجھے اتنا تکلیف نہیں ہوئی تھی, جب جلتے ہوئے تیل میں میرے جب مدینہ شریف میں پہنچے, حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو ساتھ لیا اور کہا کہ ہم چلتے ہیں, چل کے مائی صاحبہ سے حال احوال پوچھتے ہیں. اب یہ بات ذرا گج کے سبحان اللہ کہنے والی ہے. جب حضرت ام عمارہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق پہنچے تو کہا کہ اماں جان میں آپ کی عیادت کرنے کے گھر سے آیا ہوں. تو آپ لیٹی ہوئی تھی, اٹھ کر بیٹھ گئی. آپ نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کا بازو کٹ گیا ہے. تو آپ مسکرانے لگی اور آپ نے فرمایا ابھی ایک بازو کٹا ہے, دوسرا بازو میرا زندہ اور سلامت ہے. فرمایا میرے پاؤں بھی سلامت ہیں, میرا بازو بھی سلامت ہے, ابھی تو خون میں, رگوں میں خون جاری ہے. فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہونا, اگر پھر اسلام پر کوئی حملہ کرے مجھے حکم کر دینا, میرا بیٹا بھی زندہ ہے, اس کی ماں بھی زندہ ہے, ہم خود مٹ جائیں گے, اسلام کو کبھی نہیں مٹنے دیں گے, زندہ اور جاوید. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آج یہ جتنے ہلے بانے بنا لیں, فلانا قانون بن رہا ہے جی, فلانا قانون بن رہا ہے, اسلام کو دبا دو فلاں, اسلام نہیں دبتے. اسلام جھکنے والی چیز ہی نہیں ہے, اسلام تو جھکا دینے والی چیز ہے. اگر کوئی ایک نعرہ لگائے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہوا افغانستان میں داخل ہوئے تو آج بھی رب بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو, اگر ایک نعرہ بلند کرے, امریکہ جیسی سپر پاور طاقتیں اسلام کے آگے تمہیں کانپتی ہوئی نظر آئیں گی. فرمایا اسلام کو کمزور نہ سمجھنا, جہاں اسلام آتا ہے سارے دین دب جاتے ہیں, اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہونا. اسلام ہمیشہ رہنے کے لیے آیا. کوئی عمران ہوئے, کوئی فلانا ہوئے, اسلام کو نہیں مٹایا جا سکتا, محبت مصطفیٰ کو نہیں ختم کیا جا سکتا. ہاں دوسرے مٹ جائیں گے, مصطفیٰ کا نام بھی زندہ رہے گا, قرآن بھی زندہ رہے گا, اسلام بھی ہمیشہ زندہ اور آباد رہے گا. پھر میر علی شاہ کو لوگوں نے کہا تھا, کہیے نا سبحان اللہ, کہا تھا کہ حضور 1908 میں حضور آپ نے حجرے میں بیٹھے اور تسا دا پیر صاحب ہو, تسی تے اللہ رسول دا ذکر کرو, حجرے چ بہو. پیر میر علی شاہ نے تاریخی جملہ فرمایا تھا, فرمایا لاہور کی بادشاہی مسجد میں مرزا قادیانی یہ اعلان کر رہا ہے اور مصطفیٰ کے مقابلے میں اپنی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے. فرمایا اے کائنات کے پیرو, میں پیر ضرور ہوں مگر بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہوتی. فرمایا فقیری یہ ہے مصطفیٰ کی ناموس پر حملہ ہو, آگے بڑھ کر سینے پہ کھولی گولی کھانا, یہی فقیری ہے, یہی ختم نبوت ہے. یہ میرے علی نے کہا تھا, گولڑے کی سرزمین کا تاجدار, کا ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہوتی کہ ختم نبوت پر حملہ ہو. میرے علی اپنے حجرے میں بیٹھا رہے. پھر جب بادشاہی مسجد میں ان کا مناظرہ ہوا, مرزا قادیانی کہنے لگا, اے میرے علی ایسے نہیں مناظرہ ہوگا, تم بھی اپنا قلم رکھو, میں بھی اپنا قلم رکھتا ہوں, جس کا قلم خود بخود لکھے گا وہ سچا ہے. تمام جو ان کے ساتھ تھے پیر صاحب کے پاس مریدین, انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو موکل ہے, اس کے پاس تو شیاطین جن ہے, ہو سکتا ہے کسی جن کو حکم دے
تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ صرف نہیں کہ قلم رکھ تیرا قلم خود چلے یا میرا، فرمایا بات یہ نہیں ہے، تو بھی کسی قبر پر چل اور میں بھی کسی قبر پر چلتا ہوں، تو بھی کسی قبر پہ کھڑے ہو کر اس مردے کو ٹھوکر مار، اگر میرے اشارے سے مردہ زندہ نہ ہوا تو محمد عربی کا غلام پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کسی قبر پر چل، تو مناظرے مجادلے چھوڑ، آج چل مردہ زندہ کرتے ہیں۔ آپ دے نال جڑے سن نا کمزور عقیدے والے جنہاں نو رسول اللہ نال اج تک ایسے یب خانے وچ پھسے ہوئے نے، وہ زندہ نہیں، مدد نہیں کرتے۔ پیر میرے علی شاہ نو کہن لگے اوے حضور اے کیڑے رولے پے گئے، او مردہ زندہ کوئی نہیں ہونا، کدھر اسلام دا نام نہ بدنام کرنا۔ فرمایا منہ تے ہاتھ دے ہوئے کی بک بک پیا کرنا ہے۔ فرمایا راتی مصطفیٰ نے فرمایا میرے علی دعویٰ تو کر دے بھی مردے اسی زندہ کر دیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ بندہ آپ بھی غیرت ہوئے اور خسرے ذہن دا ہوئے، اسلام دی گل کرے تے تھر تھر کمبے، اس اسلام دی گل نہ کرے جڑا بس دے لے۔ اسلام دی گل کرنی ہے خالد بن ولید دی زبان وچ کر، مولا علی دی زبان وچ کر، اگرچہ اصلہ نہ بھی ہوئے افغانستان وچ انہوں نے دس دیتا ہے بھویں جہو جیا بندہ ہوئے اسلام دا نعرہ چا بلند کرے رب تعالیٰ مدد بھی کر دیندا ہے، اللہ دی طرف نصرت بھی نازل ہو جائے گا۔ جی آج گرے لسٹ ہی پہ گئے، انہوں نے گرے چکڑ کے ریڈ لسٹ ہی پا دیتا۔ میں کہا تسی سر تے سارا زور لا لو اپنا جتنا کہ سارا کچھ تاکہ تسی کافر بھی ہو جاؤ، تے کافر تواڈے وفادار کدے نہیں ہو سکتے۔ جدو رب نے کہہ دیتا ہے یہودی تے عیسائی تواڈے یار نہیں ہو سکتے، رب دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کائنات دے فلسفے جھوٹے ہو سکتے، میرے رب تے میرے محمد عربی دے فرمان نہیں سچے ہو سکتے۔ سرکار نے فرمایا تواڈا یہودیاں تے عیسائیاں نال کی مقابلہ ہے، رب تعالیٰ نے مینوں بھی بڑا افضل فرما دیتا ہے، تانوں بھی رب تعالیٰ نے بڑی افضلیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے اگر کوئی ہیرے نو نہیں پتا کہ میں ہیرا ماں تے وہ ہیرے دا قصور ہے، اور اگر کسی جوہری نو نہیں پتا کیا ہیرا ہے انہیں ہیرے نو چوک کے کھوتے دے گلے چ پا دیتا تو پھر وہ کھوتے دا قصور نہیں، ہیرے دا قصور نہیں، اس ہیرے نو پہچانا نالے سنارے دا کام ہے کہ ہیرے نو پہچان کو دی قدر و قیمت سمجھے۔ مولانا روم فرماندن اسلام ایک ہیرے جواہرات دی طرح ہے، اس کا ایک ایک حکم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج اگر انسان کے پاس غیرت ہو اور ساتھ رسول اللہ کا حکم نامہ ہو، ساتھ رسول اللہ اور اللہ کا قرآن ہو، تو خدا کی قسم رہتی دنیا تک اسلام اور ملک پاکستان کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور ہمیشہ کے لیے رب تعالیٰ نے ملک پاکستان کو بھی انشاءاللہ ابدیت عطا کر دی ہے، اور قیامت تک کے لیے دین ایک ہی رہے گا، وہ دین اسلام ہے۔ نعرہ ہمیشہ دین اسلام کا لگے گا، سارے دین مٹ جائیں گے، نہ مصطفیٰ کا فرمان مٹے گا، نہ رب کا قرآن مٹے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا یہ قوانین ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ایسا اور کر کی سکنے، ایسا اتنا کہہ سکنے، ایسے بے کے جی روڑا پا سکنے کہ اسلام دے خلاف ہے، قوانین دے خلاف ہے۔ ہاں جڑے لوگ مدد کر رہے ہیں انہوں دا انجام دیکھنا، اور انہوں دا انجام انشاءاللہ بڑا عبرتناک ہوئے گا، اس واسطے کہ جڑا بھی اسلام نہ ٹکر لے کے اور انہیں اسلام نو گراون دی کوشش کی تھی، اسلام نے انہوں نام و نشان مٹا دیتا، کہ جنہیں رسول اللہ اور اسلام نال وفا کی تھی رہندی دنیا تک اللہ وحدہ لا شریک نے انہوں دیاں قبراں نو بھی زندہ اور آباد